رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج مبارک مہینے محرم الحرام میں اس نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے پیاروں کا ذکر کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے۔ ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانوں بیٹھ جائیں، جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں، تو مزید انشاءاللہ فوکس بھی رہے گا، توجہ بھی رہے گی اور باادب بیٹھنے کی برکتیں بھی ملے گی۔ موبائل فون بھی کافی استعمال کر لیا آپ نے، اب جیب میں رکھ لیں۔ موبائل اگر چلتا رہا تو آپ بیان نہیں سن سکیں گے۔ توجہ کے ساتھ آپ بیان سنیں۔ ویسے ہی مدنی چینل کے لیے ریکارڈ ہو رہا ہے، جب انشاءاللہ یہ چلنا ہوگا تو مدنی چینل پر اس کو دیکھ لیجئے گا۔ سائلنٹ کر کے اپنا موبائل اپنے جیب میں رکھ لیں۔ آج بڑا شاندار موضوع ہے اور بہت خوبصورت یہ آئیڈیا بھی ہے، جس کے ذہن میں بھی یہ موضوع آیا، مجھے خیر مسجد والوں کی طرف سے یہ موضوع ملا کہ کئی بار اللہ کی رحمت سے بچپن سے ہی حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سنتے بھی رہے، بیان بھی کرتے رہے، مگر ایک ساتھ شیخین کریمین کا موضوع کہ فضائل شیخین کریمین بیان کیے جائیں، سبحان اللہ، بڑی سعادت کی بات ہے۔ انشاءاللہ آج دو عظیم ہستیوں کا تذکرہ ہوگا، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ میرے آقا کے دو وزیروں کا تذکرہ ہوگا۔ ان دونوں بزرگوں کی شان احادیث سے بھی سننی ہے، ان کے واقعات بھی سننے ہیں، آپ کا شوق مزید بڑھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر اور عمر، ان کا جو مقام ہے نا وہ اس طرح ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، ایک بار ان دونوں کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، یہ دونوں میرے لیے، یعنی یہ دونوں میرے لیے کان اور آنکھ کی مانند ہیں۔ یعنی جس طرح انسان کے لیے کان اور آنکھ کتنے اہمیت حوالے ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک یہ فرماتے ہیں۔ آج ان دونوں عظیم ہستیوں کا تذکرہ ہے، بہت کچھ سننا بھی ہے اور بہت کچھ سیکھنا بھی ہے، لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے بیان سے پہلے ایک خوبصورت حدیث پاک، درود پاک کے فضائل کے بارے میں سنتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، آقا فرماتے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا۔ فرمایا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ومن صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء۔ میرے آقا فرماتے جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کی آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے، کیا لکھ دیتا ہے؟ منافقت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتا ہے، اور قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ 100 بار درود میں وقت کتنا لگتا ہے؟ اگر بندہ تسبیح لے کر بیٹھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ ایک درود پڑھے اور 100 بار پڑھے، میرا خیال ہے 12 منٹ کافی ہے، 10-12 منٹ کا کام۔ اور فضیلت کتنی کہ اللہ دونوں آنکھوں کے درمیان کیا لکھے گا کہ یہ بندہ نفاق سے بھی آزاد ہے، دوزخ کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ یہ ہے میرے آقا، سبحان اللہ، ان کا نام لینا، ان کا ذکر کرنا،
کس قدر برکتیں لاتا ہے۔ اب سوچئے، فضول باتوں کے لیے وقت ہے، سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے، گپے مارنے کے لیے وقت ہے، الٹی سیدھے کام کرنے کے لیے وقت ہے، درود پاک کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ محرم الحرام کا مہینہ، نیا اسلامی سال آ گیا ہے، تو نیت کر لیں انشاءاللہ کہ اب یہ نیا اسلامی سال آیا تو میں اپنے انداز بھی بدلوں گا اور روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھوں گا۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ پہلے وہ حدیثیں سنتے ہیں جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں شیخین کس کو کہتے ہیں صحابہ میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو ملا کر شیخین کہا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ان کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ آج یہ دونوں کہاں موجود ہیں۔ بندہ یہ ذرا سوچے کہ اس وقت بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ نبی پاک کے روضے میں، سنہری جالیوں کے پیچھے، سبز گنبد کے نیچے، جہاں کونین کے والی موجود ہیں، ان کے پہلو میں ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیارا نقشہ کھینچتے ہیں اس مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ میرے امام کہتے ہیں محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں۔ گنبد خضرا کے نیچے کیا ہے پوچھو میرے امام سے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ عتیق کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا لقب تھا۔ فرماتے میرے آقا جو اللہ کے حبیب ہیں اس سبز گنبد میں موجود ہیں، اور ان کے پہلو میں عتیق بھی ہیں، حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں۔ اور پھر بڑی خوبصورت اصطلاح، اس کا وقت نہیں ہے سمجھانے کا، مگر علم فلکیات کی کمال کی اصطلاح استعمال کر کے سمجھاتے ہیں۔ سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی کمر کی ہے۔ کیسا خوبصورت منظر ہے کہ میرے آقا کے پہلو میں یہ دونوں عظیم ہستیاں موجود ہیں، اور انہیں شیخین کریمین کہا جاتا ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، منظر دیکھیے، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت ابن عمر راوی ہے۔ میرے آقا جب مسجد میں آئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ایک آپ کی دائیں جانب ایک آپ کی بائیں جانب تھا، اور میرے آقا نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ منظر سوچو کہ کونین کے والی ہیں، ایک ہاتھ پہ صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ پہ عمر فاروق کا ہاتھ ہے، اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز بھی میں اسی طرح اٹھایا جاؤں گا۔ یعنی آج بھی ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، مزار پر انوار میں بھی ساتھ رکھا ہے، اور آقا فرماتے ہیں محشر کے دن بھی اسی طرح اٹھایا جاؤں گا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابن مسعود راوی ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، آقا فرماتے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق آئے، پھر نبی پاک نے فرمایا تمہارے پاس ایک اور جنتی شخص آئے گا، پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، خلفائے راشدین میں جن کا شمار ہوتا ہے، قطعی جنتی ہیں۔ دنیا میں نبی پاک نے جنت کی بشارت جنہیں عطا فرمائی۔ اب سنو، میرے آقا فرماتے ہیں کوئی نبی نہیں مگر اس کے وزیر آسمانوں میں اور زمین والوں میں سے ہوتے ہیں۔ میرے دو آسمانی وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پر میرے دو وزیر ابو بکر اور عمر ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی نیچے اسلامی بھائیوں، دنیا میں بھی جو بادشاہ ہوتا ہے نا، اس کے وزیر وہی ہوتے ہیں جہاں اس کی حکومت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی پاکستان کا وزیر ہو، وزیر اعظم ہو اور پریزیڈنٹ ہو، تو اس کے وزیر پاکستان میں ہی ہوں گے نا۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے وزیر یورپ میں تو نہیں ہوں گے، یعنی جس کی جہاں حکومت اس کے وہاں وزیر۔ علماء کہتے ہیں میرے آقا کی حکومت زمینوں پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے۔ رب نے آسمانوں میں بھی وزیر عطا فرمائے، زمینوں پر بھی وزیر عطا فرمائے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے برادر مولانا حسن رضا خان صاحب سمجھاتے ہیں نا، فرماتے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے۔ رب نے حبیب بنایا نا تو پھر ساری سلطنت عطا فرمائی۔ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر
तुम्हें सरकार बनाया। तो अब नबी पाक के इन दो वजीरों की बात हो रही है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा याद रहे, बड़ा खूबसूरत इसका कॉन्टेक्स्ट बनता है। हजरत आयशा किन की साहबजादी हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। और प्यारे आका की चहीती तरीन अज़वाज में उनका शुमार होता है। हमारी अम्मी हुजूर हैं हजरत आयशा। चांदनी रात नबी पाक अलैहिस्सलाम प्यारे आका हजरत आयशा की गोद में आराम फरमा रहे हैं। चांदनी रात में आपने देखा होगा बहुत सारे सितारे नजर आते हैं। तो कहती मैं अर्ज़ गुज़ार हुई कि या रसूल अल्लाह, किसी की नेकियां, तारे कितने होते हैं? अनकाउंटेबल। आज भी साइंस तारों की तादाद नहीं गिन सकी। द काउंटिंग ऑफ स्टार्स इज क्वाइट इम्पॉसिबल। मगर बीबी आयशा नबी पाक से पूछती है, या रसूल अल्लाह, किसी की नेकियां, ये आसमान के जितने तारे हैं उतनी हो सकती हैं? किसी की हैं इतनी नेकियां? नबी पाक फरमाते उमर की नेकियां हैं इतनी सारी। अच्छा कितनी हैं? देयर इज नो काउंटेबल। अब बड़ी मजे की बात है, हजरत आयशा सवाल कर रही हैं और जवाब मिल रहा है हजरत उमर का। हालांकि हजरत आयशा जानती हैं कि नबी पाक से बहुत ज़्यादा करीब तो मेरे वालिद हैं, हजरत अबू बकर हैं, मगर नबी पाक ने सारे तारों जितनी नेकियां फरमाई, उमर की नेकियां। तो फिर कहती मैंने पूछा आका मेरे वालिद अबू बकर की नेकियां कितनी हैं? हजरत उमर की तो तारों जितनी नेकियां हैं। क्या मोहब्बत, क्या प्यार भरा माहौल है। नबी पाक फरमाते हैं उमर की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी जैसी हैं। और उलमा ने इसमें भी डिबेट किया वो कौन सी नेकी, और ये बात खुद हजरत उमर फरमाया करते थे कि मेरी सारी नेकियां एक तरफ, अबू बकर की गारे सौर वाली नेकी एक तरफ। जो रात उन्होंने नबी पाक के साथ गुजारी, जो सफ़र उन्होंने इख्तियार किया, जो अपनी जान नबी पाक के तलबों पर निछावर की, ऐ काश मुझे सारी नेकियां ले ली जाएं, अबू बकर की वो नेकी दे दी जाए। तो ये खूबसूरत प्यार भरा माहौल था। सहाबा में किसी किस्म का कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था। सब सहाबा एक दूसरे से मोहब्बत करते और हर सहाबी का ये अकीदा था। अभी आप आगे सुनेंगे कि मौला अली का सिद्दीक़ अकबर के बारे में क्या गुमान था, मौला अली का उमर फारूक के बारे में क्या गुमान था। ये ऐसा सहाबा इकराम का गिरोह था जो सब एक दूसरे के साथ शीरो शकर थे। अहले बैत और सहाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इन दोनों गिरोहों की क्या खूबसूरत डेफिनेशन बयान की। एक जगह मेरे आका फरमाते हैं अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इनमें से जिनकी भी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। और एक जगह फरमाते हैं, हदीस पाक का मजमून है, मेरी आल, मेरी इतरत यानी नबी पाक की जो आल है, आका फरमाते उम्मत के लिए किश्ती की मानिंद है, जो उसमें सवार हो गया वो पार हो गया। अब जरा गौर कीजिए, सहाबा किसकी मानिंद है? जरा जवाब दीजिए ना। सितारों की मानिंद। और प्यारे आका की आल किसकी मानिंद है? कश्ती की मानिंद। और सुभान अल्लाह जो अहले सुन्नत हैं, कितना प्यारा अकीदा है। हमें सहाबा से भी प्यार है, अहले बैत से भी प्यार है। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का कमाल का अंदाज है, एक ही शेर में अकीदा भी बयान कर दिया। और क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, दो हदीसों को कैसा मोतियों की तरह पुरोया। मेरे इमाम कहते हैं अगर समुंदर पार करना है तो कश्ती भी चाहिए, सितारे भी चाहिए। कश्ती अच्छी होगी तो ठहर सकेगी और सितारे होंगे तो रास्ता बताएंगे। आला हजरत कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। यानी हमारा तो वैसे ही बेड़ा पार है क्योंकि हमें दोनों से प्यार है ना, हमें सहाबा से भी प्यार है।